بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پچھلے کوئی 8 سال سے میں نے تحریک کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں مختلف جماعتوں میں رہا ہوں، تحریکوں میں رہا ہوں، ان کے طریقہ کار سیکھا ہے۔ تبلیغی جماعت میں رہا ہوں، دعوت اسلامی میں رہا ہوں، لشکر طیبہ میں رہا ہوں، اور باقی بھی مجاہدین کی جو تنظیمیں ہیں ان میں رہا ہوں۔ زیادہ عرصہ جماعت اسلامی میں گزارا ہے، اسلامی جمعیت طلبہ میں رہا ہوں۔ اب میں نے 2018 سے اپنی تحریک بنائی ہے، کیونکہ ان سب میں نے جو خامیاں دیکھیں، میں نے یہ سوچا کہ یہ خامی میری تحریک میں نہ ہو۔ مثلا سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان تحریکوں میں لوگ چندہ دیتے ہیں، بڑے بڑے چندے دے کر پھر وہ جو تحریک کا امیر ہوتا ہے وہ مرعوب ہو جاتا ہے، پھر وہ الٹے سیدھے کام ان سے نکلواتے ہیں، پھر اس طرح معاشرے میں ظلم اور فساد بڑھتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا جی میں نے اپنی جو تحریک ہے اس کے لیے چندہ ایٹ لیسٹ میں نے نہیں لینا لوگوں سے، اور میں الحمدللہ لے بھی نہیں رہا۔ اور جو سب سے پریشان کن بات ہے وہ یہ، لوگ میں اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں، ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، کام زیادہ ہوتے رہتے ہیں پروگرامات میں۔ ہمارے معاشرے میں منافقت بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، قسم قرآن اٹھاتے ہیں، اتنی اتنی داڑیاں ہوتی ہیں، سر پہ ٹوپیاں، امامے ہوتے ہیں، لیکن بات پہ کھڑے نہیں ہوتے، پکے نہیں ہوتے، ڈر جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم میٹرک میں تھے تو بہت سارے علماء جو ہمیں سکولوں میں پڑھاتے تھے، یعنی فاضل ہائر سیکنڈری سکول میں پڑھاتے تھے اور جو بعد میں ہمیں ٹیوشنیں بھی پڑھاتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو پیر زادے ہیں نا، ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں۔ اور جب ہم ووٹ دینے کے قابل ہوئے تو وہی لوگ ان کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے ہمارے پاس ووٹ مانگنے آتے تھے۔ تو میں نے 2-4 سے پوچھا کہ اب کیا ہوا جی، اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ سیاست ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی باتیں۔ اور یہ تو ہے، چلیں غریب غربا لوگ یا متوسط طبقے کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی منافقت کرتے ہیں، اور بڑے پیسے والے بھی منافقت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بات کچھ اور کرتے ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ اب ہمارے ڈاکٹرز کو دیکھ لیں، میٹنگ میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، کچھ کہیں گے جی یہ ہم نے جی اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب مسئلہ پڑے گا نہیں جی بڑی مصلحت ہے جی، یہ ہے وہ ہے، اور وہ لیڈرز اکیلے رہ جاتے ہیں اور وہ اپنی سائیڈ لے کے تو کہیں نہ کہیں ڈیل کر لیتے ہیں۔ اسلام نے اسی کو منافقت کہا ہے۔ منافق کے چہرے پہ لکھا نہیں ہوتا کہ منافقت کیا ہوتی ہے۔ منافق یہی ہوتا ہے کہ جو بات کرے نا وہ اس پہ قائم نہ رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نشانیاں تو بتائی ہیں، جو وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اس کے ذمے کوئی امانت دی جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کام نہ کرے، اور جب گفتگو کرے تو گالم گلوچ پہ آ جائے، جھوٹ بولے، لڑائی کے دوران جو ہے وہ گالیاں بکے۔ تو یہی تو نشانیاں ہوتی ہیں منافق کی، اور یہ آپ معاشرے میں آپ کو تقریباً سب میں ہی نظر آئیں گی جو بھی کاروبار کر رہے ہیں۔ بس مولوی صاحبان نماز روزے پہ زور دیتے ہیں کیونکہ اس سے ان کا کاروبار متاثر نہیں ہوتا، اور ویسے وہ سر بسجود ہیں، حکمران کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے خیر پور کے جتنے بھی مولوی ہیں وہ سارے پیرزادوں کے ڈیرے میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ویسے ان سے پوچھ لو کہتے ہیں نہیں جی ان کے ساتھ تو نکاح بھی جائز نہیں ہے، کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سب لوگوں کا یہی حال ہے۔ آپ میلسی میں دیکھ لیں، کھچیوں کو دیکھ لیں، آپ ساری سرکاری زمین ہڑپ کر گئے ہیں، مارکیٹیں بنا لی ہیں، اور سر پہ ٹوپیاں رکھی ہوں گی، عمرے بھی کر رہے ہیں، لوگ عمروں کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں، اور ان کے ٹاؤٹ اور چیلے جو ہیں وہ ان کو سجدہ ریز ہیں۔ آپ قریشیوں کو دیکھ لیں، آپ جہاں کہیں دیکھ لیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو جان دینی ہے، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، رزق سے محرومی کوئی تمہاری نہیں کر سکتا، موت کوئی تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ خود ان کے باپ دادا نہیں مر رہے، خود آپ دیکھ لیں کہ ان کے کہاں ان کی وہ قبروں کے نشان تک بھی نہیں پتہ، ان کے بڑے مر گئے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے تمندار سمجھتے تھے۔ وہ مشرف کو دیکھو، کہتا تھا کوئی جو ہے وہ
चिड़ी पर नहीं मारती मेरे हुक्म को बोला। ऐसी गंदी बीमारी लगी, बदबू लगी कि कोई उसके पास बैठने को तैयार नहीं था। इतना बड़ा फार्म बनाया कि पत्थर इतने लगाए कि बम प्रूफ दीवारें बना दी उसकी, और आज वहाँ पे कोई घुसता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है। लानतें पड़ रही हैं ऐसे लोगों के ऊपर। अल्लाह से डरो और गरीबों का साथ दो। मैं बात वही करता हूँ। आप देखें ना, मैंने SHO से कहा, इन ये जो पुलिस वाले इनसे कहा, मैंने कहा तुमने जो मेरे घर से मुलाजमा को पकड़ा है, मैं तुम्हें उस दिन सलाम पेश करूंगा जिस दिन जहांजेब खिच्ची के घर से तुम मुलाजमा को पकड़ो। फिर है इंसाफ ये, तुम औरंगजेब खिच्ची के घर से पकड़ो, तुम फलां अमीर के घर के, मैं तुम्हारे घर से ही SHO के घर से ही मुलाजमा को पकड़ता हूँ, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि कानून क्या चीज़ है। ये सारे खबीस हैं, रोज़ी रोटी की खातिर इकट्ठे हुए हैं। जुल्म का निज़ाम है, AC है, DC है, कमिश्नर है, ये सब जोरों के ग़ुलाम हैं, ये उनके दर के भिखारी हैं। इन्होंने वही काम करना है जो उन्होंने कहना है। इसलिए खुदारा इकट्ठे हों, जुल्म के निज़ाम को बदलें। मुसीबत यह है कि जो भी जुल्म के निज़ाम को बदलने के लिए खड़ा हुआ है, उसने अपना पेट इतना भरा है कि वो खुद फिर जालिम बन गया है। इंशाअल्लाह मैं ये आपसे वादा करता हूँ, और आप मेरा एहतसाब करते रहें। किसी से मैंने कोई पैसा नहीं लिया, किसी से मैंने कोई चंदा, आपके मैलसी से, खैरपुर से, बहावलपुर से कोई बंदा मुझे फेसबुक पे बता दे कि मैंने किसी से चंदा लिया हो, कहीं से भी, लाहौर से भी, इधर उधर से। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमाई में से खर्च करता हूँ, और अपनी कमाई में से लोगों के जो है वो काम करता हूँ। आज मेरे पास एक खातून आई, यकीन करें उसके इतने बच्चे हैं छोटे छोटे, उसका एक ही मकान है, उसका मियाँ मर गया है, और उसके मकान पे वकीलों ने कब्जा किया हुआ है, अंदाज़ा लगाएं। और वो SHO ने कहा है जो उसका मकान छोड़ दें तो वो 15-20 वकील लेके पहुंच जाते हैं, रेट करते हैं वो माई, तो उनकी रेट जो है वो खारिज करती है, वो कोर्ट जज जुर्रत करता है तो वो 15-20 वकील लेके पहुंच जाता है और आगे रेट कर देता है। ये जुल्म का निज़ाम है। इंशाअल्लाह मैं उस माई के ख़िलाफ़ खड़ा हूँगा, और मैं इन जालिम वकीलों को भी मैं सबक सिखाऊंगा जो इस तरह की जुल्म करते हैं, और उनको पता चल गया कि मैं उनके पीछे अब पड़ रहा हूँ। तो आप सब लोग जो है वो मजलूम का साथ दें। जितनी रोज़ी अल्लाह ने लिखी है उतनी मिलनी है, जितनी इज़्ज़त अल्लाह ने लिखी है उतनी मिलनी है, जितनी दौलत अल्लाह ने लिखी है उतनी मिलनी है। जो मौत का वक्त है वो मुकर्रर है। खुदा का खौफ करें, खुदा से डरें। इन जो लोफर लिफंगों से, इन जो वो ज़र खरीद ग़ुलाम हैं जिनकी कोई ना कोई इज़्ज़त है, ना उनको गैरत का पता है, ये तो दौलत और इक़्तिदार की खातिर अपनी माएँ और बहनें भी अमेरिका को बेच देते हैं। इनको अपना आइडियल ना बनाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाएं, और अल्लाह ताला के पैरवी करें, और खुदा का खौफ करें, और इकट्ठे होकर इस मुल्क के निज़ाम को बदलें। आप मेरे साथ खड़े हों, जहाँ मैं गलती करूँ मुझे बताएं, मुझे छोड़ जाएं। कोई और आपको अच्छा लगता है तो आप उसके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन हक का साथ दें और ना डरें ज़ालिमों से। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप ज़रूर जो है वो मेरी बात को आप सेकंड करेंगे। बहुत शुक्रिया।